آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شیطان کا مکمل قصہ۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جو ابتدا سے ہی انسان کا دشمن رہا ہے اور آج بھی انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کے لیے سرگرم ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سنیں گے شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی، شیطان جنت سے کیوں نکالا گیا، شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا، شیطان نے اللہ سے کیا وعدہ کیا، انسانوں کو بہکانے کے لیے شیطان کے طریقے کیا ہیں، شیطان کا انجام کیا ہوگا اور ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آئیے شیطان کی مکمل اور سبق آموز کہانی جانیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ شیطان کا اصل نام عزازیل تھا۔ وہ جنوں کی قوم سے تھا، لیکن اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم مقام دیا تھا، یہاں تک کہ وہ آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ قرآن پاک کے مطابق وہ جنوں میں سے تھا اور اللہ کے حکم سے باہر نکلا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم دیا، جب میں اسے مکمل بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ شیطان نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہی تھا اس کا تکبر، غرور، حسد اور نافرمانی۔ اللہ نے اس کے انکار کی وجہ سے اسے لعنتی قرار دیا اور جنت سے نکال دیا۔ شیطان نے اللہ سے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی، لیکن میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ شیطان نے کہا، میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا اور کہا، تم دونوں جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ شیطان نے موقع پا کر انسان کو پہلا وار مارا۔ اس نے جھوٹ بولا، وسوسہ ڈالا اور کہا، تمہیں اس درخت سے روکا گیا ہے تاکہ تم ہمیشہ نہ رہ جاؤ، فرشتے نہ بن جاؤ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اس کے جانشے میں آ گئے اور جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، ان کی ستر پوشی ہٹ گئی۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب انسان اور شیطان کی لڑائی دنیا میں شروع ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب زمین پر جا کر رہو اور وہیں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ شیطان کا مقصد اب صرف ایک ہے، انسان کو گمراہ کرنا، جہنم تک لے جانا اور اللہ کے نافرمان بنانا۔ شیطان سیدھے طریقے سے نہیں آتا، وہ چالاکی، دھوکہ، وسوسہ، غفلت، شہوت اور فریب سے انسان کو پھنساتا ہے۔ شیطان انسان سے کہتا ہے، توبہ بعد میں کر لینا، نماز چھوڑ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑا سا گناہ، کوئی بڑی بات نہیں، جو دل کرتا ہے وہی کرو، سب لوگ تو کر رہے ہیں۔ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ شیطان انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے،
اب تو گیا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ یعنی گناہ سے پہلے امید دلاتا ہے اور بعد میں مایوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندے، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بے شک اللہ پاک سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کو چھوٹے چھوٹے راستوں سے بہکاتا ہے۔ نمبر ایک، قرآن سے دور کر دینا، فحاشی اور برائی کو عام کرنا، حسد، غیبت، چغلی، تکبر دل میں ڈالنا، آخرت کو بلانا، دنیا سے دل لگانا، نیکیوں کو ٹالنا، توبہ کو مؤخر کرنا، شیطان کی خوشی اور غم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو شیطان جلتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان سے بچیں تو چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر ایک، نماز کی پابندی۔ نمبر دو، اللہ کا ذکر۔ نمبر تین، قرآن کی تلاوت۔ نمبر چار، اچھی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر پانچ، نفس کی خواہشات پر قابو پانا۔ نمبر چھ، فوری توبہ کرنا جب بے گناہ ہو جائے۔ اور سب سے اہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان کا انجام جہنم ہے، وہ خود بھی جائے گا اور جسے وہ گمراہ کرے گا وہ بھی۔ قرآن فرماتا ہے، بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، شیطان کے پیروکاروں کا بھی اور خود اس کا بھی۔ ناظرین، شیطان کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ عبادت کے باوجود غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا سب سے ضروری ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی تاریخی اور سبق آموز ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔